کہتے ہیں شب معراج سے پہلے ماہ رجب کے آخری منگل کے دن انا اعطیناک الکوثر کا اور استغفر اللہ کا جو شخص بھی عمل کر لیتا ہے پورے سال کے لیے اس کے دن پھر جاتے ہیں، کیونکہ جس نے یہ عمل آج کے دن کر لیا پورا سال اس کو لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں ملتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ رزق کے متلاشی ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کاروبار رک چکا ہے، شادی میں رکاوٹیں آ چکی ہیں، بیماریاں جنم لے چکی ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلے میں مبتلا ہیں، اپنی جائز حاجت کی نیت فوراً کر لیں، اس عمل کو پڑھنا شروع کر لیں، فوراً کامیابی مل جاتی ہے۔ اس لیے یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اتنا پرتاثیر ہے کہ جس نے آج یہ عمل کر لیا اس کے گناہوں کی بھی معافی ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں وسعت آ جاتی ہے، قرضے سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے، بند قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل کو سکون اور اطمینان بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ آج کا دن بڑا اہم اور بڑا قیمتی دن ہے، اس لیے کہ منگل کے دن جو اعمال کیے جاتے ہیں، جو وظائف پڑھے جاتے ہیں، ان اعمال کے ذریعے، وظائف کے ذریعے ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہوتی ہے، ہر قسم کی بندش ختم ہوتی ہے، ہر قسم کی مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ 3 مرتبہ اور شروع میں اور 3 مرتبہ آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کی تعداد دیکھیں کتنی مختصر ہے، عمل یقین جانے چند منٹوں کا ہے، لیکن برکت اس کی پورے سال کے لیے ہے۔ رحمت الہی تمہارے گھر میں برستی رہے گی، اللہ کا فضل تمہارے گھر میں بارش کے قطروں کی طرح آتا رہے گا، کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی قسمت کا ایسا ستارہ جو ڈوب چکا ہے، اس کے ذریعے وہ تمہارا ستارہ دوبارہ طلوع ہو جائے گا۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک سے پہلے اپنے مقصد حاجت کی نیت کو ضرور کرنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے پورے عمل کے دوران، کیونکہ اس کے اندر جو تسبیحات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس میں 1 منٹ کی ایسی تسبیح بھی بتاؤں گا جو آپ کو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے غنی کر دے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنی رحمت کے ذریعے اس عمل پڑھنے والے کو غنی کہتے ہیں۔ اس عمل کی بدولت جس نے جو کچھ بھی اپنے رب کی بارگاہ سے مانگا ہے، رب کائنات نے اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے اس کو ضرور عطا کیا ہے۔ اس لیے اب آپ نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنا ہے تاکہ آپ کی ہر قسم کی رکاوٹ کو رب کائنات دور فرما دے۔ آپ نے شروع میں آخر میں درود پاک سمجھ لیا، نیت سمجھ لی، عمل کا آغاز باوضو کرنا ہے، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ اب تقریباً جس وقت یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً 9 کا ٹائم ہے، 9 بجے ہیں، ابھی پورا دن آپ کے پاس ہے، رات آپ کے پاس موجود ہے، دن کے جس حصے میں چاہیں، 11 بجے، 10 بجے، 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 5 بجے، جب چاہیں اس مختصر سے عمل کو کر کے آپ پورے سال کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی ماہ رجب کے جو 22 دن گزر چکے، آج 23واں دن ہے، تو اگر 22 دنوں کی برکتیں حاصل نہیں کی تو اس عمل کی برکت سے آپ کو ماہ رجب کے پورے مہینے کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دے گا۔ تو اب اس عمل کے ذریعے آپ کو جو انعامات ملنے والے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، اور یہ عمل کا آغاز آپ نے ان کلمات سے کرنا ہے کہ پہلی تسبیح آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، دوسری تسبیح بھی آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ یہ دونوں تسبیحاں جب آپ 100 بار پڑھیں گے تو اسی طرح آپ کا صرف 1 منٹ لگے، یعنی کہ 1 منٹ میں 100 بار یہ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ اتنی طاقتور تسبیح ہوگی اس کے اندر، وہ تسبیحات ہیں، کیونکہ سورۃ کوثر بھی اس عمل کے اندر ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو ہر شخص کی تمنا اور آرزو ہوتی۔ میں جب اس عمل کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ اللہ والوں نے کیسا مجرب عمل بتایا ہے، اتنا کمال کا عمل کہ جس کے ذریعے نبی علیہ السلام کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اور جو دل سے مانگے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ راتیں، یہ دن بڑے اہم ہیں، بڑے ہی عظمت اور فضیلت والے ہیں۔ ان راتوں اور دنوں کا پورا سال لوگ انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہ ماہ
رجب کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی، اور شب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا کیا اور نماز کو مومن کی معراج بنایا۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ ہر دن میں معراج حاصل کرتا ہے۔ رسول پاک اتنے قریب ہو جاتے ہیں اس بندے کے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو اپنے قریب کر لیتی ہے، اور جس کو اللہ اپنے قریب کر لے، اپنا دوست بنا لے، اپنا ولی بنا لے، اور پھر وہ بندہ جو چیز اللہ سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ سادی سی بات ہے، یہ سادہ سا مفہوم ہے، جس کو سمجھ آ جاتا ہے وہ پھر ہر حال میں اس عمل کو کر لیتا ہے۔ اب پہلی تسبیح جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کی برکت سے رب کائنات اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح اگر گناہوں سے معافی مانگ لی تو انشاءاللہ آپ اتنے خوش نصیب ہوں گے کہ آپ کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ جو بندہ صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، اللہ پاک اس کی تمام زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف بھی فرما دیتا ہے، مٹا بھی دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ اس حال میں ہوگا کہ اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ مجھے سرخ رو کر دے، قیامت کے دن کی بھی پریشانیوں سے اللہ مجھے بچا لے، دنیا کے غموں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے اللہ پاک مجھے بچا لے، تو وہ بندہ اس طرح اس کو پڑھے۔ کیونکہ یہ جو ذکر آپ کو پہلا دے رہا ہوں نا، یہ ذکر کہتے ہیں جو شخص کرتا ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ استغفار بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، تو آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، بڑے تحمل کے ساتھ تصور رکھنا۔ دیکھیں اکثر ہمارے اوپر جو وبائیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو آزمائشیں، جو تکلیفیں ہمیں آتی ہیں نا، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ہم شب و روز اللہ کی نافرمانی میں، دیکھیں ادھر سے مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر ہمیں بلا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے موج مستی میں لگے ہوتے ہیں، ایک نہیں سن رہے ہوتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے ہمیں یہ چیزیں دور کر دیتی ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کی قسمت پھر آپ کو پتہ ہے کیسی اس کی قسمت کو زوال لگتا ہے۔ اپنی قسمت کو زوال سے بچانے کے لیے، عروج حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان کلمات کو اپنے اوپر لازم کر لے گا، اللہ اس کے ہر غم سے اسے نجات دے گا۔ ایسے گناہ مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے، ایسے اس کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ تو یہ تسبیح آپ نے صرف 100 بار پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں میں بالکل سادگی کے ساتھ عمل سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال عطا کرے گا، بے اولادو تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، اور اس کے ذریعے وہ رزق کے ایسے دروازے کھولے گا جو تمہارے لیے پھر کبھی بند نہیں ہوں گے۔ اور اس لیے کہ یہ ذکر ایسا ہے جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کو دل کو بھی سکون آ جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے، اور جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی تمام پریشانیاں بھی ختم فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ایک ایسی عبادت اور عظیم عبادت ہے جو بندے کو عاجزی سکھاتی ہے، اور جہاں یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اس سے کرنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، یعنی آپ کے اور آپ کے گھر سے اور آپ کے گھر والوں سے شیطان کو اللہ پاک دور فرما دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں جس نے اس کو پڑھا اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ انبیاء کا یہ طریقہ تھا، یہ کلمات حضرت اور یہی دعا حضرت آدم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کی ہے، حضرت نوح نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کی ہے، یونس علیہ السلام نے بھی اس کو پڑھا ہے، میرے آقا نے بھی ان کلمات کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہمارے گناہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا غفور ہے۔ اس لیے ہر لمحہ ہمیں اس کی بندگی میں گزارنا چاہیے، اور برکت میں، رزق میں، گھر میں، وقت میں برکت آ جاتی ہے، اولاد کی نعمت کا سبب بن جاتا ہے۔ بے اولاد حضرات جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اس کو پڑھیں گے تو اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ کرنے والوں سے، یہ ذکر پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔
تو یہ تو اس کی قبر کو بھی روشن کر دیتا ہے یہ ذکر، اور اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے جنت کا دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے۔ یہ جسمانی روحانی ہر قسم کی مرضوں کا علاج ہے، ہر قسم کی قبولیت اس کے اندر موجود ہے۔ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میری دعائیں نہیں قبول ہوتی، میں کدھر جاؤں کہاں جاؤں، اللہ کی بارگاہ سے بڑھ کر کوئی اور بارگاہ نہیں ہے۔ تو جب بھی جھکیں اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، عاجزی کے ساتھ جھکیں، انکساری کے ساتھ جھکیں، رب کی بارگاہ سے مانگیں۔ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ سے مانگنے والا کبھی مایوس ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ مایوسی کو چھوڑیں، اس کی بارگاہ سے مانگیں، خاتمہ بھی اچھا ہوگا، معاملات بھی اچھے ہوں گے، زندگی بھی اچھی ہوگی۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں اچھی کروانا چاہتے ہو، برے انجام سے بچ جاؤ گے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو پڑھتے اور یہ ذکر کرتے۔ اس لیے آپ جب اس ذکر کو کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اللہ تعالی کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم تمہارے اوپر برستی ہیں۔ دوستو اب اس کے بعد جو ذکر آپ نے کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی مبارک نام ہے، اور اس کے ذریعے اللہ پاک تمہاری تمام راہیں کھول دے گا، ہر قسم کی رکاوٹیں تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ جو تمہارے راستے میں رکاوٹ ہے، جو تمہارے راستے میں پریشانی ہے، جو تمہیں تکلیف ہے، جو تمہیں مصیبت لاحق ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے تمام راستے کھول دیتا ہے، اب آپ نے کیونکہ وہ اس میں مبارک پڑھنا ہے جس کے ذریعے بند راستے کھل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پہاڑوں سے بڑی بڑی بھی مصیبتیں آ جائیں، اس سے بڑی بڑی بھی رکاوٹیں آ جائیں، تو بس یہ ذکر پڑھنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے تمام بند راہیں کھول دیتا ہے، تو تمام رکے ہوئے کام اس کے چلنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بڑے بڑے عاملین نے کہا، بڑے بڑے اللہ والوں نے کہا، بڑے بڑے بزرگوں نے کہا کہ یہ ذکر آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کر لے گا، وہ اپنی نظر رحمت فرما دے گا، اور اس کی نظر عنایت سے ہی ہر مصیبت اور آفت ختم ہوتی ہے۔ اسی کی مہربانی سے مشکل کام آسان ہوتے ہیں اور سختیاں ختم ہوتی ہیں، تنگیاں راحت میں بدل جاتی ہیں، دشمنوں پر فتح کے دروازے کھلتے ہیں، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیزوں کو دور فرما کر راحت اور رحمت کا باب کھولتے دیتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال اگر بتاؤں تو وقت بہت چاہیے، جن لڑکوں یا لڑکیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، والدین کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں، ایسی رکی ہوئی شادیوں کی راہ کھولنے کے لیے والدین اس عمل کو پڑھیں۔ قید سے خلاصی کے لیے، قید سے رہائی کے لیے طالب علم چاہتا ہے امتحان میں ہمیشہ کامیابی ملے، ہمیشہ عروج ملے، زوال کبھی قریب نہ آئے، تو کیا پڑھے گا؟ یا فتاح، اے کھولنے والے۔ تو یہ اس میں مبارک پڑھنے والا بندہ آج کے دن جس کام کو ہاتھ لگائے گا نا، اسی کام میں اس کو فتح حاصل ہوگی۔ میں کتنی سادی سادی باتوں کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے، ازل تا ابد ہر چیز اس کے احاطہ علم میں ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کی ابتدا اور اس کی انتہا یہ میرا رب جانتا ہے۔ بچوں کا پڑھائی میں دل لگانا یہ عمل کے ذریعے لگا سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو ارادہ کیا تھا، جو نیت کی تھی، جس مقصد کے لیے عمل کو کیا تھا، کامیابی تمہیں ملے گی، انجام تمہارا اچھا ہوگا، بھلائی تمہیں نصیب ہوگی، معاملات تمہارے اچھے ہوں گے، کامیابیاں تمہاری راہ میں پھول نچھاور کریں گی، اور کبھی بھی تمہیں ناکامی کا خوف نہیں ہوگا، ہمیشہ کامیابیاں ہی تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ تو اب دوستو یہ اس میں مبارک یہ تسبیح جب آپ نے پڑھی اور اس کو پڑھا آپ نے 100 بار، اور اس کے بعد اگلی تسبیح جو پڑھنی ہے، دیکھیں یہ چند ایک تسبیح کیونکہ کتنی تاریخ ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ 23 ہے، 2 اور 3 کو جمع کریں تو بنتا ہے 5، تو یہ ٹوٹل 5 چیزوں پر مشتمل عمل ہے۔ ایک اس سے پہلے میں نے بتایا ہے، یہ دوسرا عمل آج کا آپ کو خاص بتا رہا ہوں۔ یہ ایک دونوں میں سے آپ نے کوئی بھی ایک دونوں میں سے کر لیا، وہ کرنا چاہیں تو وہ ابھی میں نے ویڈیو لگائی ہے صبح کے وقت تقریباً 8 بجے، تو ابھی دوسرا یہ عمل بتا رہا ہوں، یہ بھی آج کے دن کا بڑا خاص بڑا اہم عمل تھا، وہ بھی ضرور دیکھیں، اس کو بھی ضرور، جو دونوں میں سے آپ کو صحیح لگے آسان لگے اس کو پڑھ لیں، پھر دیکھیں کیسے چیزیں اس میں بھی 5 ہیں، چیزیں اس میں بھی 5 ہیں، نسبت
دونوں اعداد کی میں نے آپ کو بتا دی کہ 2 اور 3 کو جمع کریں، 23 تاریخ ہے تو بنتا ہے 5۔ اسی 5 کی نسبت سے کرنے ہیں آپ نے 5 کام، بس 5 کام کرنے کی دیر ہے۔ دن میں ہوتی ہیں نمازیں بھی 5، اس لیے یہ 5 کا عدد آج تمہاری 500 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ پوری فرما دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، حقیقت میں ہر چیز اسی کی ہے۔ انسان کی ملکیت مجازی ہے، حقیقت جو کچھ ہمارے پاس ہے نا یہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ وہ چاہے تو 1 منٹ کے اندر ہم سے وہ مال و دولت چھین لے، سید چھین لے، اور اسی طرح وہ چاہے تو 1 منٹ کے اندر ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دے جو ہماری تمنا ہے۔ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اس نے تو فقط فرمانا ہے کن ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے دنیاوی اسباب اور ذرائع کا وہ مجازی مالک بنا دیتا ہے، ہر لحاظ سے وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے۔ اس لیے مال و دولت، عزت، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے اسی کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے، یہ اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ کسی کو زیادہ عطا فرماتا ہے، کسی کو تھوڑا کم دیتا ہے، کسی کو اور زیادہ دیتا ہے، کسی کو اور کم دیتا ہے۔ وہ اپنی حکمتوں کے تحت ان کی تقسیمات کرتا ہے۔ کوئی بھی مرید اپنے پیر کی نظروں میں، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی نظروں میں، کوئی بھی بندہ دوسروں کی نظروں میں باعزت رہنا چاہتا ہے، بس اپنے رب سے عزتیں مانگے، دائمی عزت اللہ پاک اس کو بخشے گا، باطنی اشارے اس کو ہونا شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ تعالی ہر کام میں کامیابی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ تو آپ نے دوستو اس ترتیب، اگر کوئی بھی شخص تو دنیا اس کے سامنے تسخیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو رب کی بارگاہ سے جس قدر ہو سکے مانگ لو، یہ مانگنے کے دن ہے، یہ مانگنے کی راتیں ہیں۔ 27 رجب آنے والی ہے، وہ رات جس رات میں آقا دو جہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، پھر کعبہ قوسین، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو اس لیے دوستو آج آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر لیا، انشاءاللہ تعالی جو چیز چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے گی۔ تو دوستو اب آپ نے جو اس میں مبارک پڑھنا ہے، جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اس تسبیح کا نام ہے اے بے پرواہ یا غنیو۔ اس کا مطلب ہے اے بے پرواہ، اے غنی۔ تو غنی کا کیا مطلب ہے؟ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا دست نگر اور محتاج ہی نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال، ہر لحاظ ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لحاظ سے بھی وہ غنی کہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا بھی کرتا ہے، اپنے جود و کرم اور فضل سے سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے دوسروں سے احساس ہمدردی پیدا ہوگا، ترقی دکان کا عمل، ترقی کاروبار کا عمل۔ کسی شخص کو یہ شکایت ہو کہ جو کچھ کماتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں آیا کہاں گیا، آئے یہ عمل پڑے اور غربت سے نجات حاصل کر لے۔ یہ تیسرا کام آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ اس میں مبارک یہ تسبیح جو غیب سے مالا مال کر دیتی ہے بندے کو، اللہ سے کروا دیتی ہے، اس سے فضل الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایسے بے پناہ دولت حاصل ہوتی ہے، عمر بھر کی محتاجیاں اس کی ختم، اور کسی کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہ عمل آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید صرف دولت کا ہے؟ نہ، محبت کی شادی میں رکاوٹ ہے، پسند کی شادی میں مسائل ہیں، آپ کا محبوب آپ کی طرف مائل نہیں ہے، یا آپ کی جاب نہیں لگ رہی، یا آپ امتحانات میں ناکامی کا سامنا ہے، گھر میں مسائل ہیں، بس عمل سے شروع سے نیت کر لیں اور آخر میں اللہ کے حضور دعا کر دیں تو زندگی کا کوئی غم کوئی پریشانی باقی رہتی ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ تسبیح بھی 100 بار پڑھنی ہے۔ دیکھیں یہ تسبیحات پڑھتے ہوئے 1 منٹ لگتا ہے۔ دیکھیں سمجھنے میں پڑھنے میں تھوڑا مختلف ہے، سمجھتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگے گا، پڑھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا۔ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، وہیں پہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، یہاں تصور یہی رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ غنی کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد
قرآن کریم کی اس عظیم سورت کو پڑھنا ہے جس کا نام ہے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جب اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں گے تو اس سورہ مبارکہ کی ایک اپنی شان ہے، ایک اپنی فضیلت ہے، ایک اپنی طاقت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو اللہ تعالی وہ دینی اور دنیاوی کامیابیاں عطا فرماتا ہے کہ جو اس کو باقی کہتے ہیں یہ سورت، جب اس سورت اتنی طاقتور ہے اور عمل اتنا طاقتور ہے کہ جب رزق میں رکاوٹ ہو، کاروبار میں نقصان ہو، مالی پریشانی ہو، تو پھر اس کا ذکر کرنا یہ ان تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ عمل وہ ہے جو آپ کو باقی تمام اعمال اور وظائف سے بے نیاز کر دے گا۔ اس کے بعد کسی اور عمل کی، وظیفے کی حاجت اور ضرورت ہی انسان کو باقی نہیں رہتی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ اخلاص کے ساتھ کرے، وہ محبت کے ساتھ کرے، کیونکہ ماہ رجب یہ کوئی عام مہینہ تو نہیں نا۔ آپ نے ہر بار اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اس جیسی عظیم نعمت، سورۃ کوثر جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے اس کی 3 آیات ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہوگا، کیونکہ کوثر سے مراد ہر کوئی شخص جانتا ہے کہ کیا ہے، کیونکہ یہ جو بندہ اس کی دل سے تلاوت کرتا ہے نا، اس کو دلی سکون بھی نصیب ہوتا ہے، اس کی زندگی کی مایوسیاں ختم ہوتی ہیں، اللہ پر توکل کو مضبوط بناتی ہے۔ یہ سورت ہمیں صبر، شکر، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا درس دیتی ہے۔ آخر میں یہ بات بتاؤں، یہ ہے تو مختصر، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی ہدایات اور فضیلتیں ایک مسلمان کی پوری زندگی کو سنوار سکتی ہیں۔ بس پھر بھی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو اس کا اپنا نصیب ہے۔ تو پڑھنا اس کو 21 بار ہے۔ اب آخری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو سمجھ لیں، عمل ختم۔ ہماری نا شب معراج کی رات خصوصی دعا ہوگی، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں، ہر سال لوگ کرواتے ہیں، الحمدللہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ وہ صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اگر کوئی پرسنلی طور پر واٹس ایپ پہ بھی میسج کر دے تو اس کا زیادہ خیال کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ پھر بعض اوقات کمنٹ میں کچھ کمنٹ رہ بھی جاتے ہیں، نہیں ریڈ ہوتے، لیکن وائس جو ہے وہ سارے کاپی پہ لکھ کر انشاءاللہ اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ اللہ میں تو پہلے سب کے لیے دعا گو ہوں کہ سب کی اللہ مشکلیں آسان فرمائے۔ جو بھائی بہن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ شب معراج کی رات کا صدقہ، ماہ رجب کا صدقہ، حضور کا صدقہ، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے، حضور کی ساری امت کی یا اللہ خیر فرما دے، سب پر کرم فرما دے۔ ہم گناہ گار سیاہ کار ہیں، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا ہمارے خالی دامنوں کو اپنی رحمت سے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ یا اللہ سب پہ کرم کر دے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور یہ کلمات کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر دعا کرنی ہے۔ یہ کلمات 41 بار پڑھنے